ابھی آپ نے دیکھا ہے 97 بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے اور ان کے سروں پر آپ کے سامنے پگڑی بدھی ہے، اور اسی طرح سے 92 بچے قاری ہوئے۔ کہتے ہیں حافظ اور قاری دونوں کی بڑی شان ہے۔ ہمارے گاؤں کی زبان میں کہتے ہیں نہ حافظ مرے نہ قاری سڑے، نہ حافظ مرے نہ قاری سڑے۔ تو نہ مرنے والے بھی ماشاءاللہ 97 ہیں اور نہ سڑنے والے بھی ماشاءاللہ 92 ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کی عظیم خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ بالکل صحیح ہے، حافظ اچھا حافظ ہوتا ہے جو عمل بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قبر میں بھی بڑا اعزاز فرماتے ہیں۔ چنانچہ چمپارن ضلع میں حافظ بادشاہ صاحب گزرے ہیں اور میں نے ان کی قبر دیکھی ہے، ان کے مدرسے میں بھی گیا۔ اسی طرح سے دستار بندی کا جلسہ تھا، کئی 100 لڑکوں کی پگڑی بدھی جی۔ تو حافظ صاحب کا قرآن کریم بڑا اچھا یاد تھا، 100 لڑکوں کو ایک ساتھ پڑھاتے تھے اور 10 لڑکوں کو ایک ساتھ سنتے تھے۔ اور کیا مجال ہے کہ کوئی غلط پڑھ کر چلا جائے، ایک کا سننے غلط، اس کو بھی سب کو 10 کو صحیح کر دیتے تھے اور کسی کو بھی غلطی پڑھ کر جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن حافظ صاحب نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے تمہیں قرآن کیسا یاد ہے؟ تو بیٹے نے کہا، ابا جس طرح سے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے اسی طرح سے مجھے قرآن یاد ہے۔ تو باپ نے کہا، بیٹے جس طرح سے لوگوں کو بسم اللہ یاد ہوتا ہے اسی طرح سے مجھے پورا قرآن یاد ہے۔ اور پھر حافظ صاحب کا جب انتقال ہوا تو رام گنگا ندی کے کنارے ان کو دفن کر دیا گیا۔ بہت دنوں کے بعد حافظ صاحب نے لوگوں کو خواب میں آئے اور کئی لوگوں کو بتایا کہ میری قبر میں ندی کا پانی آ رہا ہے اور جو ہے میری قبر یہاں سے منتقل کر دی جائے۔ بہت سے لوگوں نے خواب دیکھا تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو حافظ صاحب کی قبر کو منتقل کر دیا جائے۔ کھودا گیا قبر، ایک اعلان ہو گیا اور بہت سارا مجمع اکٹھا ہو گیا اور 33 سال کے بعد قبر کو کھودا گیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 33 سال کے بعد۔ اور جو ہے جب تختہ ہٹایا گیا تو حیرت کی انتہا، حافظ صاحب بالکل تر و تازہ، آنکھوں میں تری، ہونٹوں میں نمی، اور وہ کفن بھی بالکل تر و تازہ، وہ جسم سے جو کفن لگ گیا تھا وہ بھی تر و تازہ۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، امانت کی طرح رکھا لحد نے رود محشر تک، امانت کی طرح رکھا لحد نے رود محشر تک، نہ ایک منہ کم ہوا اپنا نہ ایک تارے کفن بگڑا۔ میں نے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا، اس پر کتبہ جو لگا ہے اس پر لکھا دفن اول فلاں سن میں اور دفن ثانی فلاں سن میں۔ میں نے اپنی آنکھ سے اس کو پڑھا ہے، تو اس واقعے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والوں کا، قرآن سے شغف رکھنے والوں کا، قرآن کا حفظ کرنے والوں کا، قرآن سے محبت رکھنے والوں کا طرح طرح سے اعزاز فرماتے ہیں، طرح طرح سے اکرام فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی اعزاز، ابھی آپ نے دنیا میں اعزاز دیکھا، اتنے بڑے مجمع میں بہت سارے دور دراز کے علماء کرام تشریف لائے اور ان کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر پگڑی بدھی۔ یہ دنیا کا معمولی اعزاز ہے، اور قبر کا اعزاز تو میں نے بھی ابھی آپ کو بتایا۔ اور حافظ قرآن کا میدان محشر میں کیا اعزاز ہوگا؟ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حافظ قرآن کو اللہ کے سامنے بلایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ دوستو بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ساری نعمتوں سے ہمکنار ہو جائیں گے، حوریں، نہریں، محلات، پھول، خوشبو، طرح طرح کی نعمتیں۔ جنت نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عین رات ولا اذن سمیت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور کسی دل کے حاشیے خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں گزری ہیں جو جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ جنتیوں سے اللہ پوچھیں گے، اللہ اے جنتیوں کیا میں نے ساری نعمتیں تم کو دے دی؟ کہیں گے، بار الہ ہمارے حق سے زیادہ ہمیں کو نعمت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، ایک نعمت اور رہ گئی ہے۔ وہ کہیں گے، بار الہ ساری نعمتیں ہو گئی، کون سی نعمت رہ گئی؟ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اپنی تجلی دکھائیں گے۔ کہتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ ایک حدیث میں ہے
کہ ایک ہفتے میں ایک بازار لگے گا جنت میں، بازار دیدار الہی، اللہ کے زیارت کا بازار۔ اس بازار میں سارے جنتی چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھیں گے۔ جب اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ کے حسن و جمال کی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں اس کو دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے ان کے چہرے پر نکھار آ جائے گا۔ جنتی خوبصورت تو ہوتے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب وہاں سے دیکھ کر اپنی حوروں کے پاس اپنے محلات میں آئیں گے، ان کی بیویاں کہیں گی بڑے میاں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، اس بازار میں گئے تھے جنت کی جہاں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو عورتیں کہیں گی ہم نے یہی اپنے گھر ہی میں اللہ کا دیدار کر لیا، یہی دیدار کر لیا۔ دوستو اس سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، عورتوں کو جنت میں بھی بازار میں جانے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو جنت میں بھی بازار میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مائیں بہنیں اگر سن لیں، آج بازاروں میں جتنے مرد ہوتے ہیں اتنی ہی برقع نشین عورتیں ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ اس سے زیادہ ہوتی ہیں، اور چونکہ وہ سب برقع پہنتی ہیں، بہرحال شریعت کے مطابق رہتی ہیں، لیکن جب موٹر والے آواز دیتے ہیں، سیٹی بجاتے ہیں تو سیٹی سنتی ہی نہیں، ان کے جو ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا، لڑ بھی جاتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بازار میں جانے کی ضرورت ہی کیا؟ جب جنت میں بازار میں نہیں جانا ہے تو دنیا میں کیسے بازار میں جائیں؟ پتہ چلا دنیا میں بازار میں جانے والی عورتیں اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم جنت میں، ہم یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں جائیں گے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو ہے جنت میں جب بازار میں جانا ان کے شاہ نشان نہیں ہے تو دنیا میں کس طرح سے بازار میں پھرا؟ آج میں بلریا گنج میں تھا، اتنی بھیڑ، مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ۔ دوستو میں آپ سے بتا دوں، عورتیں صحابہ کے زمانے میں گھروں سے نہیں نکلتی تھیں، اپنے گھروں کے اندر رہتی تھیں۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ جو حضور کی لاڈلی بیٹی ہیں، انتہائی چہیتی اور پیاری بیٹی ہیں، ایک کمرے میں رہتی ہیں، ایک کمرے کا گھر ہے، لیکن پوری زندگی کسی نے ان کو بے پردہ نہیں دیکھا، ان کے جسم کو بھی نہیں دیکھا، جو ہے اتنا پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ دوستو اگر خاتون جنت بننا ہے اور خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ گھر ہی کے اندر رہیں، گھر ہی کے اندر رہیں۔ علامہ اکبر صاحب کا شعر ہے، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، جب انگلش سے بیگانہ تھی تو چمکی نہیں تھی، اب وہ شمع بزم ہے، پہلے چراغ خانہ تھی، اب جب اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیا تو محفلوں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور جب تک اعلیٰ تعلیم نہیں تھی گھر کی چراغ بنی ہوئی تھی۔ بہرحال اکبر نے زبردست طنز کیا ہے۔ بہرحال میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اب میں حافظ قرآن کا تذکرہ کر رہا تھا کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ بتاؤ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ کو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو اللہ کو کیا کرے گا؟ دیکھے گا، کتنا دیکھے گا؟ بڑی بہار ہوگی حافظ قرآن کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کے باپ کو بھی بلا لیں گے۔ ماشاءاللہ جتنے بچے حافظ ہوئے ان کے بہت سے باپ بھی آئے ہوئے ہیں، تو باپ کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر دیں گے، بیٹا بھی اور باپ بھی۔ اسی لیے میں حافظوں کے باپوں سے کہتا ہوں داڑھی اوڑھی رکھ لو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا داڑھی نہیں، کھڑے ہو گیا داڑھی نہیں ہوگی تو بڑا شرماؤ گے، بڑا لجاؤ گے۔ اس لیے تم بھی داڑھی رکھو، اللہ تعالیٰ باپ کو بھی بلائے گا اور بیٹے کو بھی، اور بیٹے سے کہے گا پڑھو، بیٹا اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے پڑھنا شروع کرے گا، ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بڑھے گا، دوسری آیت پڑھے گا باپ کا دوسرا، بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں تھا، وہ کفے افسوس ملے گا کاش کہ میں اپنے ایک بیٹے کو حافظ بنا دیا ہوتا، آج میرا بھی درجہ بڑھتا۔ مسلمانوں موقع غنیمت ہے، بہار ہے، ایک طرح سے سمجھو کہ گنگا آپ کے دروازوں پر بہ رہی ہے، جگہ جگہ مدرسے ہیں، یہاں بھی ماشاءاللہ 1 2 3 مدرسے ہیں، اور تینوں مدرسے قابل قدر ہیں، تینوں خدمات انجام دیتے ہیں دوستو۔ اور اسی طرح سے جہاں بھی ہر مدرسے میں حافظ ہو رہا، ہر مدرسے میں قاری ہو رہا، پورے ملک میں، اور ان مدرسوں کی برکت سنو، آج اگر پورے ملک میں 70,000 حافظ ہیں تو آئندہ سال انشاءاللہ 90,000 ہو جائیں گے۔